ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج عدالت میں عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے جس طرح کے انکشافات کیے گئے ہیں اس پر بات کرتے ہوئے وہ حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہوئے نہایت کراہت بھی محسوس ہو رہی ہے اور ہچکچاہٹ کا بھی سامنا ہے، کیونکہ وہ باتیں ہی ایسی ہیں۔ لیکن اب چونکہ یہ سارے معاملات عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں، باقاعدہ قرآن پہ حلف لے کر یہ باتیں کی گئی ہیں، تحریری بیانات جمع کروائے گئے ہیں، تو ان پر بات کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو امت مسلمہ کے عظیم لیڈر عمران خان صاحب ہوں یا ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو پارسائی کی دعوے دار ہیں، جو روحانیت کی باتیں جو ہیں وہ کرتی ہیں، ان دونوں کا اصل چہرہ جو ہے وہ آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کی عدالت میں عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے خلاف عدت میں غیر شرعی اور غیر قانونی نکاح کرنے کا ایک مقدمہ چل رہا ہے، اور یہ کیس کسی اور نے دائر نہیں کیا بلکہ بشریٰ بی بی کے جو سابقہ شوہر ہیں خاور فرید مانیکا، ان کی طرف سے عدالت میں دائر کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے جو سول جج ہیں قدرت اللہ، ان کی عدالت میں یہ مقدمہ چل رہا ہے، اور اس سے پہلے خاور فرید مانیکا کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے۔ جو بشریٰ بی بی اور عمران خان کے نکاح خواہ ہیں مفتی سعید، ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ اس نکاح کے جو گواہ ہیں اور عمران خان صاحب کے سابقہ پولیٹیکل سیکرٹری، ان کے قریبی ساتھی اون چودھری، ان کا بیان بھی جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ لیکن جو سب سے خوفناک بیان ہے وہ خاور فرید مانیکا صاحب کے ذاتی ملازم کا ہے، جن کے بارے میں خاور فرید مانیکا صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے کہنے پہ اس ملازم نے عمران خان صاحب کو گھر سے دھکے دے کے جو ہے وہ باہر نکالا تھا۔ یہ جو ذاتی ملازم ہیں خاور فرید مانیکا صاحب کے، یہ گزشتہ کئی سماعتوں سے پیش ہو رہے تھے، اور ان کا جو بیان ہے وہ کسی نہ کسی وجہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ملتوی ہو رہا تھا۔ لیکن آج منگل کے روز جو ہے وہ خاور فرید مانیکا کے جو ذاتی ملازم ہیں لطیف، ان کا بیان ریکارڈ ہو گیا، اور یہ بیان آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ یہ جو لوگ جن کا پبلک فیس کچھ اور ہے اور جن کا پرائیویٹ فیس جو ہے وہ کچھ اور ہے، یہ جو پبلک میں باتیں کرتے ہیں، اسلامک ٹچ دیتے ہیں، ان کا اپنا کردار کس قدر گھناؤنا ہے، کس قدر گھٹیا ہے، آپ کو اس بیان سے جو ہے وہ اندازہ ہوگا۔ تو آج منگل کے صبح جب اسلام آباد سول جج جناب قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں سماعت شروع ہوئی، تو خاور فرید مانیکا کے جو ذاتی ملازم ہیں انہوں نے جو ہے وہ گواہی دی۔ انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اور پھر انہوں نے کہنا شروع کیا تو عدالت میں موجود جو وکلاء تھے، جتنے بھی لوگ تھے، وہ سارے جو ہے وہ دنگ رہ گئے کہ یہ کس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ بتایا یہ جو اس مقدمے کے اہم گواہ ہیں محمد لطیف، انہوں نے بتایا کہ جی میرا نام محمد لطیف ولد سید محمد ہے، اور اس نے کہا کہ میری عمر تقریباً 55 سال ہے، اور 35 برس سے وہ کہتے ہیں کہ میں خاور فرید مانیکا کے ہاں گھریلو ملازم ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ خاور فرید مانیکا اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے جو بچے ہیں وہ میرے ہاتھوں میں جو ہے وہ پلے بڑھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خاور فرید مانیکا جو کسٹم آفیسر تھے، ان کے 3 گھر ہیں، ایک گھر پیر غنی پاک پتن شریف میں ہے، دوسرا گھر لاہور میں ہے، اور تیسرا گھر اسلام آباد بنی گالہ میں ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا محمد لطیف نے آن اوتھ یہ کہا انہوں نے کہ جی اسلام آباد بنی گالہ والا جو گھر ہے خاور فرید مانیکا صاحب کا، وہ 2002 اور 2003 میں مکمل ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں بشریٰ بی بی جو ہے وہ رہا کرتی تھیں، اور یہاں پہ تحریک انصاف کے سابق چیئرمین، کیونکہ اب چیئرمین بھی سابق ہو گئے، اور سابق وزیر اعظم جب کہتے ہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ کن کی بات ہو رہی ہے، سابق وزیر اعظم تو جو ہیں وہ بہت ہیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اس بنی والا جو گھر ہے خاور فرید مانیکا کا، وہاں ان کی آمد کا سلسلہ 2015 میں شروع ہوا، اور یہ جو ملازم ہیں لطیف وہ کہتے ہیں کہ جی زیادہ تر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اکیلے آیا کرتے تھے، رات کو آیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ 2016-17 میں عمران خان صاحب کی آمد کو جو سلسلہ ہے وہ بڑھ گیا، اور وہ زیادہ جو ہے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ آنے لگے، اور وہ کہتے ہیں کبھی ان کے ساتھ ایک آدھ بیوی ہوا کرتی تھی، کبھی ان کے ساتھ ایک کلین شیو شخص جو ہے ہوا کرتا تھا، کبھی وہ ڈرائیور کے ساتھ آتے تھے۔ زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ وہ یا تو ڈرائیور آتا تھا انہیں ڈراپ کر کے چلا جاتا تھا، یا تو وہ اکیلے آتے تھے اور زیادہ تر رات کو آتے تھے،
اور وہ خاور فرید مانیکا کی موجودگی میں نہیں آتے تھے، بلکہ خاور فرید مانیکا کی عدم موجودگی میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس آیا کرتے تھے، اور اس نے لطیف نے جو ہے وہ لکھا ہے، وہ آپا کہہ کے انہوں نے بشریٰ بی بی کو مخاطب کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ آپا بشریٰ بی بی کے پاس جو ہے وہ آ کے کافی وقت جو ہے وہ راتوں کو گزارا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دوران اگر خاور فرید مانیکا صاحب نے بات کرنی ہوتی تھی بیگم صاحبہ سے، اور ان کا ٹیلی فون بند جا رہا ہوتا تھا یا نہیں مل رہا ہوتا تھا، کال اٹینڈ نہیں ہوتی تھی، تو خاور صاحب جو ہیں وہ مجھے کال کرتے تھے، یہ لطیف صاحب جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں پھر فون لے کے اپنا اور جاتا تھا بی بی صاحبہ کے کمرے میں، اور ان کی بات جو ہے وہ کروا دیا کرتا تھا۔ اور وہ لطیف جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ خاور فرید مانیکا صاحب نے مجھے کال کی اور مجھ سے پوچھا، تو میں نے بتایا کہ جی وہ کچھ صاحب آئے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب، اور وہ بی بی صاحبہ کے ساتھ موجود ہیں۔ خاور فرید مانیکا نے کہا کہ میری بات کروائیں۔ تو یہ جو گواہ ہے لطیف، جو ذاتی ملازم ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں جب گیا ڈرائنگ روم میں تو وہاں پہ یہ دونوں موجود نہیں تھے، تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے بیڈ روم میں موجود تھیں بی بی صاحبہ، جو بشریٰ بی بی صاحبہ ہیں، اور عمران خان صاحب، اور وہ کہتے ہیں جب میں نے اندر جھانک کے دیکھا تو وہ دونوں زنا کر رہے تھے۔ یہ ایگزیکٹ کوٹڈ ان کوٹڈ لفظ ہے جو تحریری اور زبانی بیان میں لطیف نے جو ہے وہ کہا ہے، ادا کیا ہے۔ میں اپنی طرف سے اس میں جو ہے وہ کچھ شامل نہیں کر رہا۔ اور اس نے کہا، وہ کہتا ہے لطیف کہ جی 3 سے 4 مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان دونوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب میں نے انہیں اس حالت میں یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی اطلاع خاور فرید مانیکا صاحب کو بھی جو ہے وہ دی، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان جو ہیں وہ لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور پھر 2017 کے آخر میں خاور فرید مانیکا صاحب نے جو ہے وہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو طلاق دے دی۔ اور یہ بھی اس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جی کئی دفعہ خاور فرید مانیکا صاحب نے اسے کہا، وہ ان کی عدم موجودگی میں جب عمران خان آیا کرتا تھا، اور جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ عمران خان آیا ہوا ہے، تو خاور فرید مانیکا صاحب نے کئی دفعہ مجھے کہا کہ اسے گھر سے باہر نکال دو، اور لطیف کہتا ہے کہ میں نے دھکے دے کے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گھر سے باہر نکال دیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب میں فون پہ بات کروانے کے لیے جاتا تھا تو وہ کہتا ہے مجھے ڈانٹ پڑتی تھی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ مجھے گالیاں دیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ دفع ہو جاؤ۔ اور لطیف کہتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ انہیں نازیبا حالت میں دیکھا، اور غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ ان دونوں کو جو ہے وہ دیکھا۔ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہیں یہ باتیں جو خاور فرید مانیکا صاحب کا ذاتی ملازم ہے، جو عینی شاہد ہے، جس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلفاً یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کہی ہیں، تو مطلب کیا اس پہ ہم بات کریں، کیا اس کی جو ہے وہ تفصیل بیان کریں، کتنا غلاظت بھرا اور گھٹیا چہرہ ہے ان لوگوں کو۔ اور دلچسپ اور قابل ذکر بات یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ کل سائفر کیس کی سماعت تھی اڈیالہ جیل میں، اور اس موقع پہ کچھ صحافیوں کو جیل کے اندر جانے کی اجازت ملی، اور وہاں ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ بات بھی ہوئی۔ جہاں دیگر کئی موضوعات پہ عمران خان صاحب نے بات کی، وہاں ایک جملہ انہوں نے یہ کہا کہ جی بشریٰ بی بی کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ شادی اور نکاح کے بعد میں نے بشریٰ بی بی کا چہرہ دیکھا۔ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ اس جملے کی مجھے کوئی مناسبت جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جملہ عمران خان صاحب نے کیوں کہا، آخر انہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات تو ہو رہی تھی سائفر کے حوالے سے، بات ہو رہی تھی سیاست کی، تو عمران خان صاحب نے یہ جملہ جس کی کوئی ریلیونس نہیں بنتی، یہ جملہ کیوں کہا؟ تو اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات حفظ ما تقدم کے طور پہ کہی تھی۔ ہمیشہ سے وہ پہل کرتے ہیں، ہمیشہ سے وہ پیش بندی کرتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے مطابق وہ ماحول بنانا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ یہ جو خاور فرید مانیکا کا ذاتی ملازم، جس نے کئی بار دھکے دے کے انہیں گھر سے نکالا، عدالت میں وہ آئے گا، اس کا بیان ریکارڈ ہوگا، اور وہ ان کے کرتوتوں سے پردہ اٹھائے گا، لہٰذا پیش بندی کے طور پہ عمران خان صاحب نے ایک دن پہلے ہی کہہ دیا کہ جی میں نے تو بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد جو ہے وہ دیکھا تھا۔ تو یہ ہے اس شخص کا اصل چہرہ جس کو صادق و امین بنا کر پیش کیا گیا، پیش نہیں کیا گیا بلکہ صادق و امین بنا کر ہمارے اوپر
مسلط کیا گیا، اور جو شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، جو ریاست مدینہ کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، یہ ہے اس شخص کا اصل چہرہ، اور یہ ہے اس جادوگرنی، اس ساحرہ کا اصل چہرہ، جو روحانیت کی آڑ میں، جس نے روحانیت کے لبادے میں جو ہے یہ شیطانیت کا کھیل جو ہے وہ رچا رکھا تھا۔ اچھا، اب اگر یہ دونوں یعنی بشریٰ بی بی اور عمران خان اگر اس بات سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی خاور فرید ملکہ جھوٹ بول رہا ہے، اچھا ان کا نکاح خان جو ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، جو نکاح کا گواہ ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو ذاتی ملازم جو عینی شاہد ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر جناب اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو مناظر ہیں باقاعدہ ان کی عکس بندی بھی ہوئی ہے، باقاعدہ آڈیوز اور ویڈیوز جو ثبوت جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اگر وہ انکار کریں گے تو پھر یہ سارے ثبوت جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور پھر ان کے پاس انکار کی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ تو اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص عمران خان صاحب کا، بشریٰ بی بی صاحبہ کا کچھ دفاع کرتا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ دونوں پاک باز ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر لوگ جو ہے ان خاص طور پہ ان کے جو پیروکار ہیں عمران خان صاحب کے، اگر وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر ان کی عقل پہ ماتم ہی کیا جاتا ہے۔ اور ایک لطیفہ نما حکایت جو ہے ان کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس سے ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو طرز عمل ہے، اسے سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ ایک ضعیف العقیدہ شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو پیر صاحب کے پاس لے کے جاتا ہے، اس لیے لے کے جاتا ہے کہ جی ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اور ہمارے ہاں بڑے ضعیف العقیدہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس جائیں گے اور اولاد ہو جائے گی، پیر صاحب دم کریں گے اور بس کام ہو جائے گا۔ تو وہ جناب پیر صاحب کے پاس اپنی بیوی کو جو ہے وہ لے کے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ جی پیر صاحب اولاد نہیں ہو رہی۔ پیر صاحب جو ہیں اس خاتون کو اپنے حجرے میں، اپنے آستانے میں تنہائی میں جو ہے وہ اس کی بیوی کو بلا لیتے ہیں۔ اب شوہر اس کا باہر انتظار کر رہا ہے، اور اندر جو ہے وہ روحانیت کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ اچھا، پیر صاحب جو ہے وہ دم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس بات کو جو ہے وہ کافی دیر گزر جاتی ہے۔ تو اس پہ جناب وہ بندہ ایک دفعہ اٹھ کے وہ اندر حجرے میں جو ہے وہ جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دیکھے تو صحیح بھی کیا ہو رہا ہے۔ تو باہر جو خلیفہ بیٹھا ہوتا ہے پیر صاحب کا، وہ اسے روکتا ہے، خبردار، اندر روحانی عمل جو ہے وہ جاری ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے پیر صاحب کی اجازت کے بغیر۔ تو چرا بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر کوشش کرتا ہے، وہ پھر اسے روک دیتا ہے۔ اچھا، کافی دیر جب گزر جاتی ہے اور اندر سے بڑی عجیب و غریب قسم کی آوازیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے بندے کا، اور اٹھتا ہے اور وہ خلیفہ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اسے دھکا دے کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب جب وہ اندر جاتا ہے تو وہاں وہی منظر ہوتا ہے جو خاور فرید مانیکا کے ذاتی ملازم لطیف نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اچھا، اب بھی وہ بندہ جو ہے وہ بدظن نہیں ہوتا پیر صاحب سے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ پیر صاحب، اگر آپ روحانیت اور علاج کی غرض سے یہ سب نہیں کر رہے تو ہے یہ سیدھا سیدھا زنا۔ اس کے بعد بھی یعنی شک کی گنجائش جو ہے وہ باقی چھوڑتا ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ حسن ظن رکھتا ہے۔ تو جناب یہ جو یوتھی ہیں ان کا بھی جو ہے وہ وہی حال ہے، یہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ یقین نہیں کریں گے۔ اب بھی وہ حجتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ کبھی تو کہتے ہیں کہ جی خاور فرید مانیکا کے گھر میں کیا کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی، کیا وہ کنڈی کھول کے جو ہے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ کبھی وہ خاور فرید مانیکا کو حجتیں کرتے ہیں کہ جی کیسا بغیرت اور بے شرم شوہر تھا کہ جس کو 6 سال بعد جو ہے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یاد آئی ہیں۔ کبھی وہ ملازم پہ حجتیں کرتے ہیں، کبھی وہ جو حاجرہ بی بی ہے جس نے جو ہے وہ حاجرہ خان جس نے وہ کتاب لکھی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، کبھی اس پہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی وہ تو تھا ہی ایسا، وہ تو زانی ہے، پلے بوا ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، تو تم گئی کیوں، کیا لینے گئی تھی؟ تو یہ جو سوچ ہے یہ وہی سوچ ہے۔ اچھا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی وہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اصل تو وہ پوائنٹ ہے کہ بھائی پبلک میں ایک بندہ جو ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتا ہے، جو خود کو کہتا ہے میں لیڈر ہوں، میں بڑا پاک باز ہوں، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ اسے لعنت اس پہ نہیں بھیجتے ہیں، آپ اس پہ بات نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں تم لینے کیا گئی تھی۔ یہ وہی وکٹم بلیمنگ والی سوچ ہے ہماری سوسائٹی میں، کہ جیسے وہ خاتون موٹر وے پہ ایک حادثے کا شکار ہوئی تھی، اور ہمارے سی سی پی او اس وقت جو تھے لاہور کے فوت ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بھائی آدھی رات کو نکلی کیوں؟
جب کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، جب کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ اسے انصاف فراہم کیا جائے، اس کے کردار پہ ہی انگلیاں اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی تم نکلی کیوں؟ اور یہ جو مہاتما جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جی اس طرح کے کپڑے کیوں پہنتی ہیں، اور وہ یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ جی وہ مرد کوئی روبوٹ تھوڑی ہیں. تو بھائی وہ جو مہاتما اس طرح کی بات کرتے ہوں، ظاہر ہے ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ یہی لیول ہوگا، تو وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے تو پھر بھی نہیں مانیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.